فی شان حبیبہ کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار بآواز بلند مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، میرے نوجوان دوستوں اور پیارے بچے، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے، اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پر نور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا، پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ یہ فخر انبیائی نکلا، بڑا ہی کرم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی، بزرگان دین کی اور علماء ربانین کی عقیدت اور محبت کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ والوں کے دامنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے خاص ولی امام الاولیاء سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی، جن کو سب لوگ چھوٹے بڑے ہر فرد غوث اعظم سرکار کے نام سے جانتا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بولو الحمدللہ، اچھے سے بولو۔ ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اللہ ہم کو آج علم کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق دیا، وہ بھی ایک ولی کے بارگاہ میں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہی اللہ والوں کی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں تمام کے تمام اہل بیت کی محبت بھی سلامت رکھا، اور تمام کے تمام صحابہ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھا ہے۔ اسی کو سنت والجماعت کہتے ہیں، صحیح العقیدہ کہتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ اسی پر ہم کو استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بھی عطا فرمائے۔ یہ جو محبت ہم اللہ والوں سے کرتے ہیں، یہ محبت بیکار کبھی نہیں جائے گی، یہ محبت ضرور بضرور کام آنے والی ہے۔ پھر غوث پاک سرکار کا تو اتنا اعلیٰ مقام ہے، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اچھے تو میرے ہیں، اچھے تو میرے ہیں، بروں کا میں ہوں پر۔ سبحان اللہ۔ اچھے تو میرے ہیں، بروں کا میں ہوں فرمان اللہ اللہ۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا مرید، میں جہنم کے داروغہ سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کوئی ہے کیا جہنم میں؟ جہنم کا داروغہ جس کا نام حضرت مالک ہے علیہ السلام، وہ داروغہ جہنم کا داروغہ، جہنم کے داروغے سے، یعنی جو دروازے کے باہر ٹھہرتا ہے، میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ جہنم میں میرا مرید ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے مرید کو جہنم سے کیا کام؟ پتا کیا چلا، یہ جو نسبتیں ہیں یہ کام آنے والی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن دم آخر تک ہم اس کے اوپر ٹکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اعلیٰ نسبت دیا ہے، ہم ان کے نقشے قدم پر رہنے کی کوشش کریں گے، بولو انشاءاللہ۔
دعا ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو تیرے ولیوں کے راستے پر چلا۔ ولیوں کا دامن پکڑنا ہی اس لیے ہے کیونکہ ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے راستوں پر چلنا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے تمام لوگوں سے، ہم جب تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں تو محفل کے آداب ہوتے ہیں، اور غوث پاک سرکار کی محفل کا تو اور بھی بڑا ادب ہوتا ہے۔ یہ وہ ولی ہے، چور بھی ان کے دامن کو پکڑ لیتا تو ولی بن جاتا ہے، ڈاکوؤں کو بھی ولی بنا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، صحیح ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ولی زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ زندہ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ حیاتی میں ولی جو کام کرتا ہے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا وہ کام جاری رہتا ہے۔ یعنی حیاتی میں سب کو ولی بناتے تھے، چور کو بھی ولی بنا دیتے تھے، ڈاکو کو بھی ولی بنا دیتے تھے، تو پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا کام ابھی بھی وہ جاری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ولی، صحیح میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ ہم کو صحیح میں اس کے خاص ولی کی یاد میں جب جمع کیا ہوا ہے، اس محفل کے ادب کو ہم ملحوظ رکھنا۔ اللہ، اگر میں اعلان کر دوں، بیٹا ذرا پیچھے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، میرا خیال لگ جائے گا آپ کو، اس کے لیے سید ہے۔ اللہ اللہ، صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ مجھ کو ابھی یہاں پر 200 روپے ملے ہیں، کس کے ہے؟ اگر میں اعلان کر دوں نا 200 روپے ملے ہیں کس کے ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ ارے بولو، بھلے جیب لائے نہیں ہوں گے گھر سے تو بھی ہاتھ جائے گا ہی جائے گا، گھر سے خالی آئے ہوں گے، صحیح میں۔ اور اکثر ایسی محفلوں میں اکثر خالی بھی آتے ہیں لوگ، کیونکہ پتہ نہیں مولانا کبھی کچھ اعلان کر دیے کہ بھائی دارالعلوم بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، ٹائلس کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو جوش جوش میں ہم 2-4 ہزار دے دے رہے، صحیح جوش جوش میں ہم کہیں نہیں۔ تقریر کبھی ایسی مولانا لوگ کر لیتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جوش میں آ کے کیا کرتے ہیں، یہ 2000 روپے، یہ لوگ 5000 روپے، اس کے بعد سوچتے رہتے اتنا جوش میں کیوں آیا تھا۔ آج کل کی حقیقت ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے جمعہ کے لیے اسپیشل ڈریس بنا کے رکھے ہیں، اس میں 10 روپیہ ڈال کر ہی آتے ہیں، صحیح ہے۔ کبھی جوش میں آ نہیں گئے تو 10 روپیہ ہی نکلنا ہم لوگوں سے۔ ایک بار ایسا ہی ہو گیا کہ صحیح میں مولانا بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ مسجد کی تعمیر کام چل رہا ہے، حصہ لو بولتے، تو ایک آدمی کیا کرا، وہ رومال گھوم رہا تھا، تو اس میں کیا کرا، 10 روپیہ ڈال دیا، اس نے 10 روپیہ ڈالا، اب رومال والا آگے چلا گیا، جا رہا تھا آگے، تو پیچھے سے کسی نے اس کو ایسا کرا، جب پلٹ کے دیکھا تو 500 کی 4 نوٹ اس کو دیا، اس نے وہ لے کے بھی رومال میں ڈال دیا، اور سوچنے لگا کہ واقعہ ایسے بھی لوگ ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں مسجد پر، آج بھی ایسا سوچتے ہوئے ڈال دیا اس نے رومال میں، وہ بھی چلا گئی، باقی صاحب بھی رومال لے کے چلے گئے۔ بعد میں پیچھے والے نے بولا کہ ارے غنی بھائی، وہ تمہارے جیب سے گرا تھا پیسہ، وہ تم کو دیا تھا، اور جو تم 10 روپیہ نکالنے گئے نا تو تمہارے جیب سے 2000 روپے گر گیا، وہ تم کو دیا میں، تم نے رومال میں ڈال دیے۔ استغفر اللہ، غنی بھائی کیا بول رہے، توبہ کر رہے، مسجد میں پیسہ لگانے کے بعد غنی بھائی کیا کر رہے، ارے بولو، خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، کتنی بڑی غلطی ہو گئی میرے سے۔ وہ غنی بھائی کون ہے معلوم؟ اپنی سے
بڑی سمجھدار ہے، وہ اسی سب سے بات کر رہا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن گنی بھائی بھی چالو آدمی آیا نہیں، کیا کرتے ہیں ہر جمعہ کو 10 روپیہ ڈالتے تھے، اب ڈالنا بند کر دیے۔ جب بھی رومال آتا تو اللہ کو بولتے آئے گا 2000 ڈال دیا تھا، ایڈجسٹ کر دیا۔ جب تک 2000 پورا نہیں ہوتا آگے کا نہیں ڈالوں گا۔ ہمارا حال ایسا ہے، اللہ ہماری بہت 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 حفاظت فرما۔ بہرحال نہیں، میرا اعلان تو رہی گیا۔ اگر میں اعلان کروں کہ 200 روپیہ ملا ہے، کس کا ہے، ہم سب اپنی اپنی جیب کو کھنگالیں گے، ٹٹولیں گے، کہیں میرا تو نہیں گرا ہے، ضروری بھی ہے۔ ایسا ہی جب علم کی بات بھولی جا رہی ہے، اپنا جائزہ لینا، اپنے کو ٹٹولنا، میرے اندر کیا کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تبھی میرا اور آپ کا دونوں کا ملنا کامیاب ہو جائے گا۔ اب غوث پاک سرکار کا واقعہ یوں تو ہم جانتے ہی ہے، تھوڑا مذاکرہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ غوث پاک سرکار ماں پیٹ والی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں ہی کرامتوں کا شروع ہو گیا، کرامتیں شروع۔ صحیح نا، آپ کی تاریخ میں آیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی 17 پارے قرآن کے آپ نے یاد کر لیے، سبحان اللہ، 17 پارے ماں کے رحم میں ہی ہے، تبھی یاد کر لیے۔ کرامتیں دیکھو وہیں سے شروع ہو گئی، پیدا ہوتے ہی پھر کرامتیں شروع۔ آپ بچپنے میں ہی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے سرکار، ہائے ہائے ہائے، صحیح نا۔ اتنی کرامتیں ہونے کے باوجود بھی غوث پاک سرکار جب 14-15 سال کے ہو رہے ہیں یا 12 سال کے، الگ الگ کتابوں میں آیا ہوا ہے، اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ اماں میں علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں جیلان، بغداد جانا چاہتا ہوں۔ جیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو جیلانی بولا جاتا ہے، دونوں بھی عراق میں، جیلان بھی عراق میں ہے، بغداد بھی عراق میں ہے۔ اللہ، اماں میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بغداد بولے تو بڑا شہر تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر رہتے، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، جیلان سے بہت دور ہے۔ اللہ اللہ، 12-13 سال کی عمر ہے اور کرامتیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود علم حاصل کرنا ہے، یہ کون سا علم حاصل کرنا ہے، کرامتوں کے بھی آگے ہے۔ اللہ اللہ، کبھی ہماری توجہ گئی اس طرح، کبھی ہمارا دھیان گیا اس طرح۔ اللہ، کون سا علم حاصل کرنا چاہ رہے، جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ نہیں، جنات کو کیسا کنٹرول کرتے نہیں، اللہ کا فضل کرم اور احسان، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ بات۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نوجوان، نہیں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حضرات نہیں حضرت میں جنات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، کیسا کروں ذرا بتا۔ کیا کرے گا، کیا جنات کو کنٹرول؟ حضرت پاورفل ہو جاؤں گا ذرا۔ اللہ اللہ، کئی لوگ آنے شرماتے، وہ یوٹیوب دیکھ کر جنات کو کیسا کنٹرول میں کرنا، نہیں ہاں اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ایسے ہی یوٹیوب کو دیکھ لیا، جنات کو کیسا کنٹرول کرنا، صحیح نا، اور یوٹیوب میں الگ الگ طریقے سے لوگ بتاتے ہیں، اس نے بھی جو ہے پڑھ لیا، سیکھ لیا۔ 40 دن تک کیا کرنا ہے، چیلا کرنا ہے مسجد میں، گھر پہ نہیں جانا 40 دن تک۔ نہیں، وہ سنا یوٹیوب پہ، وہ بتاؤ، آپ لوگ یہ سب نہیں کرنا، نہیں میں یوٹیوب والا بابا نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، اس نے جو سنا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بھی پورا سننا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ تو صحیح نا، اس نے سنا ایسا کہ 40 دن تک مسجد میں ہی رہنا، گوشت مچھلی دودھ کچھ نہیں، صرف سبزیاں، بیوی سے بھی دور، صحیح نا، 40 دن تک، اور رات کو جاگ کر مسجد میں ہی ہاں کچھ نہ کچھ اسم کا حساب جو ہے وظیفہ کرنا، پڑھتے رہنا۔ اب وہ کرنا شروع کر دیا اکیلے میں، 7-8 دن گزرے ہوں گے مشکل سے،
اللہ پردے ہٹا دیا، مسجد میں جنات نظر آ گئے، صحیح نا؟ اللہ اللہ، دیکھا جنات میں بھی مرد اور عورت رہتے، مسلمان کافر جنات میں بھی رہتے، اور جنات میں بھی ہے شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جنات میں انسان کا جیسا طریقہ ویسا ہی، خالی وہ مخلوق آگ سے بنی ہے اور نظر نہیں آتی، پر سے بنا ہے، اور لیکن اللہ نے اعلیٰ مقام آپ کو دیا ہے، جنات کو نہیں دیا، اچھا سمجھنا ہوگی، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں جنات بڑا پاور ہو گیا، جنات مل جانا ہو واہ 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 واہ، میں نے کہا لی صحیح نا، ہاں وہ کیا بولتا چراغ گھسوں گا آ کر بولے گا کیا حکم ہے میرے آقا، ارے پورا لونا والا میرے کچھ یاد دے دیا، اللہ اللہ، یہ سب کہانیاں پڑھ پڑھ کے ہمارے دماغ خراب ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس کو جنات نظر آیا، دیکھا وہ جنات ٹھہرا ہوا ہے اور اس کی بیوی جو ہے، جنات کی بیوی، وہ کھانا بنا رہی ہے، گیس کا سسٹم ہے، لکڑی جل رہی ہے، صحیح نا؟ اب وہ کھانا بنا رہی ہے، لکڑیاں ختم ہو گئی تو اپنے شوہر کو بولی سنو جی لکڑیاں ختم ہو گئی، ابھی چاول پکا نہیں ہے، کوئی چیز ہونا نہیں تو چاول کچا رہ جائے گا، کروں کیا میں؟ وہ جنات بولا سوچتی کیا، یہ دیکھ نہیں بیٹھا ہے مولانا، ڈال اس کے آگ میں ڈال دے اس کو، ہر داڑھی والے کو اپن مولانا بولتے ہیں، نہیں آج کا مسئلہ ہے یہ، ہم تو بول دیتے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بھی اپنے آپ کو مولانا سمجھتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، لوگ تو ادب سے بول دیتے حافظ صاحب، مولانا صاحب، یہ بھی اپنے آپ کو مولانا حافظ صاحب سمجھ کے مسئلہ بتانا شروع کر دیتا ہے، یہاں سے ڈینجر خطرناک شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب بہرحال وہ جنات بولا ڈال رہے اس کو آگ میں، بولتے واہ بول کے اٹھ گیا، نہیں اللہ اللہ اللہ، دماغ خراب ہو گیا اس کا، پاگل ہو گیا، اللہ بھاگنے لگا ادھر 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 ادھر، نہیں اب دوسرے دن شہرت ہو گئی، اللہ کا ذکر کر کے لوگ پاگل ہو جاتے، بولتے لوگ نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا تھا کیا ہو گیا، پاگل ہوا، اللہ کے ذکر کی وجہ سے پاگل نہیں ہوا، وہ جنات کو پکڑنے بیٹھا تھا اس لیے۔ کئی لوگ بولتے اللہ کا ذکر بہت جگہ لی گئی، توبہ نہیں کرنا، پاگل ہو جاتے ہیں، توبہ کرو بھائی، کیا بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرے تو پاگل ہو جاتے نہیں، اللہ کا ذکر کرے تو پاگل بھی شانہ ہو جاتا نہیں، اور ہم لوگ بولتے شانہ بھی دیوانہ ہو جاتا نہیں، کیا سمجھے ہم دین کو ابھی تک۔ بہرحال نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک سرکار کہیں بھی نہیں، آپ لوگ پڑھے نہیں جانتا، میں نے جتنی کتاب پڑھا ہوں کہیں بھی یہ پڑھنے میں نہیں آیا جنات کو پکڑنے کے لیے جنگل میں گئے تھے بول کے، نہیں، پھر علم کیا حاصل کرنے گئے غوث پاک، جبکہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ اللہ، اور کرامت کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بس پار ہو گئے، کامل ولی ہو گئے۔ غوث پاک سرکار کا مقام کرامت کے بعد شروع ہو رہا ہے، کرامت کے آگے شروع ہو رہا ہے، اللہ اللہ، وہ غوث پاک سرکار کو ہم نہیں سمجھے۔ بہرحال غوث پاک سرکار کے تعلیمات میں سے کئی عنوانات ہیں، ایک عنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلو، غوث پاک سرکار ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، جس نے صرف علم ظاہر حاصل کرا، جس نے صرف بولو علم ظاہر حاصل کرا گمراہ۔ اچھا سمجھو، غوث پاک سرکار فرما رہے، میں نہیں بول رہا ہوں، کیا فرما رہے، جس نے صرف علم ظاہر حاصل کرا گمراہ، جس نے صرف علم باطن حاصل کرا زندیق۔ زندیق کس کو بولتے ہیں معلوم؟ کفر کو۔ زندیق کس کو بولتے ہیں؟ کفر کی ایک اقسام ہے، اللہ، گمراہ سے بھی خطرناک ہے وہ، جہنمی، کافر کی طرح جہنمی۔ ایسا ہی زندیق بھی کہاں جائے گا؟ ارے بولو، یہاں بیٹھنا نہیں، بولنا پڑے گا، ارے بولو رے بابا، کدھر جائے گا؟ سب لوگ نہیں بول رہے، پیچھے کی آواز نہیں آ رہی میرے کو۔ ہاں، زندیق بولے تو کفر کی ایک قسم ہے، کافر جہنم میں جائے گا تو زندیق بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ غوث پاک سرکار فرما رہے، جس نے فقط اونلی علم ظاہر حاصل کرا وہ گمراہ ہے، جس نے صرف علم باطن حاصل کرا
وہ زندیق ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ جنتی توحید والا کون ہے؟ جس نے علم ظاہر علم باطن دونوں کو حاصل کرا. غوث پاک سرکار فرمائے. اللہ پھر دوہرا رہا ہوں میں، 200 روپے گرے، اگر اعلان ہوا ہم اپنا جائزہ لیں گے نہیں لیں گے؟ بولو پھٹافٹ پھٹافٹ. ابھی ایسا ہی اب ہم اپنا جائزہ لینا، ہم کیا سیکھے ہیں، علم ظاہر یا علم باطن؟ اللہ اللہ. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو تو علم باطن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ہاں جو بھی سیکھے ہیں ہم نے تھوڑا بہت ہی صحیح علم ظاہر سیکھے ہوئے ہیں. علم ظاہر اس کو بولتے ہیں نماز کا علم، روزے کا علم، وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، قرآن صحیح سے کیسے پڑھنا، مخرج جس کو بولتے، قرأت صحیح سے کیسے ہونا. اللہ یہ سب ہم سیکھے. بولو الحمدللہ. اللہ 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 اللہ. سیکھے نہیں سیکھے؟ بولو ارے بولو. اگر اس کے آگے ہم نہیں سیکھے یا نہیں سیکھ رہے ہیں، غوث پاک سرکار فرمائے یہی نماز ہم کو گمراہ کر دیتی ہے، مطلب اللہ سے دور کر دیتی ہے. اچھا سمجھو، پھر بول رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. دیکھو ایک علم ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ حکم سے جوڑتا ہے. ایک علم حاکم سے جوڑتا ہے. ابھی ہم جو علم سیکھے ہیں وضو غسل، یہ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ حکم سے جوڑا ہے. ابھی حاکم سے نہیں جڑے. حاکم اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. ابھی صرف حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں. ہاں علماء کرام اس کو اور تفصیل سے سمجھاتے ہیں. جیسے اگر ہماری خود کی دکان ہے، ایک ہمارا بیٹا اس میں کام کرتا ہے اور ایک نوکر کام کرتا ہے، دونوں کے کام کرنے میں بہت بڑا فرق رہتا ہے. میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بیٹے کے کام کرنے میں نوکر کے کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بیٹا کیا سمجھ کر کام کرتا ہے؟ میری دکان ہے. نوکر کیا سمجھ کر کام کرتا ہے؟ میری دکان نہیں ہے. اللہ اللہ ہے. نوکر ہگنے چلا گیا تو 1 گھنٹے تک واپس نہیں آتا، لیکن بیٹا اپنی دکان جب سمجھتا ہے، دیوالی ہے، گراہک زیادہ ہے، کپڑے کی دکان ہے، اس کو پیشاب بھی آئے تو روک کے رکھتا ہے. نوکر کو پیشاب نہیں بھی آئے تو پیشاب کرنے جاتا ہوں، اور جاتا تو 1 گھنٹے تک آتا. میں صحیح بول رہا ہوں غلط نہیں بول رہا ہوں؟ ایسا ہی گھر میں بیوی اور نوکرانی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نوکرانی کو اگر آپ بول دیے وہ جالا صاف کر، ہے وہ وہی جالا صاف کرے گی. باقی جگہوں پر جالا ہے اس کو صاف نہیں کرے گی وہ. اور وہ جالا جو صاف کرے اس کا کچرا جو نیچے گرا وہ بھی نہیں اٹھانے والی ہے. صحیح ہے. ارے تجھ کو بولا تھا وہ جالا صاف کر. ہاں میں نے کری نا، دیکھو میں نے کری نا. ارے کری لیکن بازو کا جالا بھی تو صاف کرنا، وہ نہیں کرنے. کیوں؟ تم نے کیا بولے؟ وہ جالا صاف کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ. ہاں اللہ والے کی مثال سے سمجھاتے ہیں. اللہ والوں کا اور ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، چھتری کے نوکر نہیں بننا. کیا فرماتے ہیں؟ ارے بولو چھتری کے نوکر نہیں بننا. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اس نے کیا کرا، چھتری پکڑنے کے لیے ایک نوکر کو رکھ دیا. ہوتا ہے ہاں منسٹر کو بھی ہم دیکھتے پیچھے پیچھے ایک آدمی چھتری لے کے چلتے رہتا ہے. ارے کار کھولنے کے لیے ایک آدمی رہتا ہے ان کے پاس، خود سے کار بھی نہیں کھولتے وہ لوگ. اللہ اللہ. تو اتنا مالدار تھا کہ چھتری پکڑنے کے لیے دھوپ نہیں لگنا اس کے لیے ایک نوکر کو رکھا تھا. وہ نوکر کو کام کیا، دھوپ لگنے نہیں دینا سیٹ کو. اب سیٹ صاحب ایک دن جا رہے ہیں، گاؤں کا پورا لوناوالا کا جو ہے جائزہ لے رہے ہیں، صحیح میں کیا چل رہا ہے لوناوالا میں. یہ نوکر صاحب کیا کر رہے ہیں، چھتری پیچھے لے لے کر چل رہے ہیں. کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ بولو پتا ہوں، بولو. اب سیٹ صاحب کو ٹھوکر لگ گئی، گر گئے. ٹھوکر لگ گئی، گر گئے. اب گرنے کے بعد زوردار مار لگ گیا. اللہ اللہ بول کے کبھی ادھر جا رہے، اللہ اللہ کبھی بول کے ادھر آ رہے. اور نوکر بہت ایماندار، چھتری لے کر ادھر ادھر بھی جا رہا، ادھر ادھر بھی آ رہا. سیٹ اللہ اللہ بول کے ادھر جا رہے، لڑکتے روڈ پہ تو وہ ادھر جا رہا ہے. کیونکہ بڑا ایماندار ہے، محنتی ہے سیٹ.
नौकर नहीं समझे, कुछ लोग अभी भी नहीं समझे, क्या समझ गए? अल्लाह अल्लाह है। लोग उसको बोल रहे तू उठा रहा क्यों नहीं है सेठ को? वो क्या बोल रहा मालूम मेरे को, तनख्वाह छतरी पकड़ने के लिए, धूप नहीं लगना। देखो मैं कितना मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है, आया नहीं। अब अगर सेठ उड़ गया उसको बोनस देगा, तनख्वाह देगा, इतना अच्छा इसने मेहनत से काम किया, सेठ खुश होगा या नाराज होगा? अरे बोलो, अल्लाह वाले फरमाते हम भी छतरी के नौकर बने हुए। ईशा क्यों पढ़ा? टाइम हो गया था इसलिए पढ़ा है। अल्लाह जोहर क्यों पढ़ा? टाइम हो गया था इसलिए पढ़ा। अल्लाह अल्लाह कभी तो मोहब्बत से पढ़ लेते है, कभी तो मोहब्बत से पढ़ लेते। नफिल कितना पढ़ रहे थे हम लोग, मोहब्बत से जो पढ़ी जाती है वो नफिल है। 5 टाइम की नमाज तो फर्ज आइन नहीं है, मोहब्बत से जो पढ़ी जाती है वो नफिल है। अल्लाह अल्लाह हम क्या कर रहे हैं? जायजा ले लो है। हाँ हमारा हाल ऐसा ही है। क्यों? हाकिम को नहीं समझे कि अल्लाह कौन है। अल्लाह 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 वाले क्या करते हैं? अल्लाह कौन है वो समझाते हैं। अल्लाह 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 आज थोड़ी देर ही सही अपने अपने तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह से मेरा ताल्लुक क्या है और अल्लाह का आप पर कंट्रोल क्या है। हम ये समझ रहे हैं अल्लाह पैदा करके छोड़ दिया, सही है। अपने आप पर कभी भी अल्लाह का कंट्रोल हम देख ही नहीं रहे हैं। अल्लाह 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 बारिश हुई, हाँ अल्लाह बारिश दिया भाई, मालूम ये बार कितनी बारिश हुई? तो अभी तक बारिश हुई, कौन दिया? अल्लाह दिया है। तेरे साथ क्या कर रहा है अल्लाह? अल्लाह 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 सही है। हम वो अल्लाह को जानते हैं, आसमान से पानी बरसा रहा है, बाढ़ लेकर आ रहा है, कैंसर दे रहा है, मौत दे रहा है, लेकिन तेरे साथ क्या कर रहा है तेरा अल्लाह? नहीं, अल्लाह वाले वो हमको बताते हैं। हाँ अल्लाह ने थोड़ा सा हमको कुछ इख्तियार दिया है, हम देख सक रहे, हम सुन सक रहे, तो हम ये समझ रहे सारा का मैच कर रहा था, अल्लाह का कंट्रोल ही नहीं। अब अल्लाह वाले हमको बताते, गौसे पाक सरकार, गरीब नवाज सरकार, आला हजरत सरकार जो तालीम दिए वो ये है। अल्लाह क्या कर रहा मालूम? अल्लाह 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 इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं ना, ये सांस की वजह से दुनिया में हम बाकी है, लोग हमको पहचान रहे हैं। सांस अगर रुक गई हमारा नाम बदल जाता, मैयत बोलते। अभी सांस रुक गई नाम बदल गया, जिस्म सड़ना शुरू हो जाता। आपकी बीवी आपसे डरना शुरू कर देती, मुर्दे से लोग डरते, मोहब्बत नहीं करते, मुर्दे से डर लगती। बीवी रोती है, मेरा आदमी आया आए, मत लेके जाओ इसको, छोड़ के जाओ, मेरे पास रख के जाओ, मेरा आदमी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मर गया लेके जाना है ना कब्रिस्तान, नहीं नहीं मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मत लेके जाओ। हमको भी तरस आ गया, हम बोले ठीक है बानो, आज की रात तुरंत तेरे पास कल लेके जाएंगे, आज की रात रख तो तेरे पास, बहुत मोहब्बत उमड़ रही है, रख ले, हम लोग कल लेके जाएंगे। क्या बोलेंगे? लेके जाओ, पागल हो गए। अकेली डर लगती उसको, 30 साल 40 साल अकेले शोहर के साथ दरवाजा बंद करके रात गुजारी है। नहीं अब क्या आप क्या डर लग रही है? कभी उठ के गला दबाया तो, अरे उठने वाला रहता तो हम लोग गुस्ल देते थे। जब तक जिंदा था ख्याल नहीं आया गला दबाएगा बोले, जिंदा गला दबाता है मुर्दा दबाता है? अरे बोलो आदमी जिंदा है, नहीं चुबरी चुबरी मेरा शोहर डर नहीं लग रही थी। नहीं अब मर गया तो कभी गला दबाया तो कैसा गला? ये मक्खी नहीं उड़ा सकता, ये गला कहाँ दबाएगा?
لیکن نہیں، اگر اس کو رکھ کے گئے نا، شوہر کو زبردستی روم بند کر کے گئے نا، صبح میں آئے تو دولہا چڑھے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس وقت آپ کی بیوی آپ سے نہیں ڈر رہی ہے، صحیح ہے؟ کائے کا پیدا نہیں معلوم، یہ سانس سے نہیں ہے۔ بولا الحمدللہ۔ آپ سوچ رہے اس میں کیا ہے؟ یہ سانس تو میں لے رہا ہوں، آپ نہیں لے رہے، اللہ دے رہا ہے، آپ نہیں لے رہے۔ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، 15 منٹ سانس کو روک کر بتاؤ۔ لینے والا روک بھی سکتا ہے، 15 منٹ آپ اپنی، دوسروں کی نہیں، اپنی سانس کو صرف اونلی فار 15 منٹس روک کر بتاؤ۔ چلو بہت زیادہ بول دیا میں، 5 منٹ روک سکتے ہیں؟ ارے بولو، کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ ہم سانس نہیں لے رہے، اللہ دے رہا ہے۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کتنے سال سے دے رہا ہے؟ دین میں رات دن ملا کے 24,000 بار دے رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیے اس کا کنٹرول۔ ہم بول رہے ہیں اس کا تو کچھ کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ارے ہر سانس اسی کی ہے، کدھر جاتا؟ جس دن سانس کو اس نے روک دیا نا، خدا کی قسم دنیا کا بڑا ڈاکٹر بھی سانس کو لوٹا نہیں پائے گا۔ اللہ 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 اللہ، لوناوالا تو دور کی بات، دنیا کا سب سے بڑا، ارے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی سانس رکی ہے، وہ بھی مرا ہے، وہ کہاں سے ہمارے کو سانس دے گا؟ اللہ 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 اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ہم کون ہیں؟ ولی نہیں ہیں۔ کتنے اچھے ہیں، کتنے گندے ہیں، آپ خود اپنا جائزہ لے لو۔ اللہ 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 اللہ، صحیح میں ہمارے ساتھ رہنے والا اگر ایسی حرکت ہمارے ساتھ کرے نا، ہم اس کو مار ڈالتے، جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے، نافرمانی، بد نظری، اللہ اللہ اللہ، جھوٹ، نمازوں کو چھوڑنا، اللہ کے سامنے کرتے، وہ اللہ کنٹرول رکھنے والا نہیں، وہ اللہ پھر بھی سانس دے رہا ہے۔ ہمارا بچہ اگر ہمارا دل دکھا دیا نا، کیا بولتے معلوم؟ اگر معلوم ہوتا کمینے کہ بچپن میں مار دیتا تھا، اگر معلوم ہوتا تو ایسا کرنے والا نکل کر اللہ 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 کبھی ایسا نہیں کرا۔ میرے بندے توبے کا دروازہ کھلا رکھا توبہ کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح میں بندہ اتنا گناہ کرا، اتنا گناہ کرا، اس کے بعد آئے اللہ، صحیح میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پر کھلا ہے، آجا جلدی آجا۔ اللہ اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ کیا مثال دی سرکار نے، قربان جاؤ، ہائے ہائے ہائے، اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں گے، گناہ کی طرف کبھی جائیں گے بھی نہیں۔ نبی پاک فرما رہے، ایک شخص تجارت کے لیے نکلا اکیلا، اونٹ پر سامان باندھ کے نکلا، لمبا سفر ریگستان کا، تھک گیا، ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ذرا بیٹھا، تھک گیا تھا، نیند آ گئی، سو گیا۔ اونٹ کو باندھا تھا اس نے، لیکن جب آنکھ کھلی تو اونٹ پورے سامان کے ساتھ غائب، اس میں پیسہ بھی، کھانا بھی، پانی بھی، سب لے کے اونٹ غائب۔ ریگستان دور دور تک صرف دھوپ اور مٹی ہی مٹی، خالی ایک جھاڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھا تھا۔ اب پریشان ہو گیا، اونٹ گیا تو گیا کدھر؟ نہیں، نشان دیکھیں گے، قدموں کے نشان، مٹی ہے، ریگستان ہے، ہوا چلی وہ بھی مٹ گیا۔ کبھی ادھر بھاگ رہا، دیکھنے کی کوشش کر رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا، اور زیادہ تھک گیا، پیاس لگ گئی، پریشان ہو گیا۔ اللہ اللہ، موت قریب نظر آئی اس کو۔
بھوک اور پیاس کی شدت گرمی نہیں، اللہ اللہ بے ہوش ہو گیا، سمجھ گیا میں مرنے والا ہوں، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود آنکھ کھلی، زبردستی سے ایسا آنکھ کھلی، تھک جانے کا کیسے آیا، تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو اس کو اونٹ نظر آیا سامنے، خوشی کی انتہا، جان میں جان آ گئی، اونٹ کے ناچنے لگا، ہائے 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 ہائے، اس ناچنے کو ہی رقص بولتے ہیں، بجت بولتے ہیں، یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں ناصب ڈھول بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا اس لیے ناچ رہا، ایسا نہیں، بس ایک کیفیت خیال پیدا ہو گیا، اسی کو بجت بولتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ناچنا نہیں بولتے اس کو، مزے او خوشی۔ اور کیا بولا معلوم؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ الفاظ بچے تم حدیث میں آئے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں الفاظ بھی الٹ پلٹ کر دیا اس نے، اللہ کو رب بولنے کے بجائے کیا بولا؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں نہیں، نبی پاک مثال دے رہے، اللہ اللہ اللہ، جیسا اس کو اونٹ مل گیا، خوشی میں اس کی کیفیت ایسی ہو گئی، ایک بندہ، یعنی کیا، جب روتے ہیں آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ کی خوشی ویسی، اللہ کی خوشی ویسی، نبی پاک فرماتے ہیں تم جب روئے، تمہاری بات کر رہا ہوں، تم جب روئے توبہ کرے گا میرے سے غلطی ہو گئی، تمہارا اللہ اتنا خوش، اتنا خوش، اتنا وہ میرا بندہ جا تیرے سارے گناہ، اللہ اللہ اللہ، وہ ہمارا اللہ، اور ہم نہیں اللہ سے پوچھ، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیوں پیدا کرا، اللہ بولے نا مزہ آ جانا۔ خدا کی قسم لیلا کے ذکر میں وہ مزہ نہیں ہے جو مولا کے ذکر میں، ہم لیلا تک ہی پہنچے ہوئے ہیں، لڑکی بولتے ہی وجہ کیفیت حال سب کو، بچے بوڑھے سب ایک ہی جیسے، کدھر کدھر بھی بولتے گئے، اور کدھر لڑکا کدھر 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 نہیں، اللہ 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 اللہ، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، صحیح نا، چھوٹے بڑے سب کو مزہ لگا ہوا ہے لیلا کا۔ اللہ والے کیا کرتے؟ مولا کا مزہ لگا دیتے، مولا بولے تو مزہ نا، اللہ 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 اللہ۔ بہرحال اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کاموں کو دکھاتے ہیں، صحیح ہے۔ علم ظاہر کیا کرتا ہے؟ اپنے کاموں کو دکھاتا ہے، معلوم ہے کیا کرا؟ عشاء پڑھا، بڑی رات کو معلوم تو کتنی رکعت پڑھا؟ میں 50 رکعت پڑھا، اللہ کیا کر رہا؟ میں پورے روزے رکھا، اللہ کیا کر رہا؟ میں حج کر کے آیا، 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، معلوم بے شک اللہ کیا کر رہا؟ اللہ اللہ۔ کوئی بھی گھر دیکھ لو، صحیح ہے، عورت کو اگر پوچھ رہے ہیں آدمی کیا کر رہا تیرا ہے، آدمی کچھ نہیں، میچ کرتی رہتی، صبح اٹھ کے جو کام شروع ہو جاتا وہ پوچھو مت، پورے کپڑا جمع کر کے واشنگ مشین میں ڈالتی میں نہیں، پورے کپڑے کو دھوتی میں، اس میں واشنگ مشین، مسالہ میں پیستی مکسر میں۔ میرا آدمی کیا صبح اسکوٹر لے کے چلا جاتا ہے، شام کو ڈائریکٹ آتا ہے گھوم کے لوناوالا، نہیں اللہ اللہ۔ میرا آدمی بائک لے کے پونا چلے جاتا ہے، گھومنے جاتا ہے، پرویز کہاں ہے؟ پرویز گھومنے گیا، کتنے لوگ کہاں پہ جا رہے؟ کام کو جاتے، گھومنے کو جاتے؟ ارے بولو کام پہ جاتے، بیوی کیا ہو گھومنے کو جاتا، رکشا لے کے نکل جاتا، لوناوالا گھومنے کو جاتا، کمانے کو جاتا رے بابا، لیکن اس کو اپنے کام کا احساس ہے،
میں کھانا بنا رہی، میں کیا کر رہی، کپڑے دھو رہی، بھائی یہ دیکھو ادھر سے دیکھے ادھر تک جھاڑو پوچھا مینچ کر رہی. میرا آدمی تو کچھ کر رہا نہیں، صبح چلے جاتا رہے شام کو آتا ہے. خالی کھانا معلوم، سونا معلوم، بچہ پیدا کرنا معلوم. ارے تو کھاری کیسا دیوانی، ہمارا تو کھاری اس کے کاموں کی طرف توجہ چھٹی. اب بتاؤ جس گھر میں ایسا حال ہے کیا میاں بیوی میں محبت ہے؟ ارے بولو، آپ کی بیوی اگر ایسی ہے کبھی محبت ہوتی؟ آپ کے کاموں کو گھومنا بول رہی ہو، ٹرین میں جا رہے، ارے ٹرین میں رش کتنا ہے، مر رہے آدمی اندر، مر رہے گر گر کے مر رہے، اور بیوی کو قدر نہیں ہے. کب ہو رہا؟ صرف اپنے کاموں پر نظر ہے. شوہر ایسی بیوی کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ اللہ، کپڑے لا کر دیتا اس کو پھر بھی پسند نہیں کرتا، مٹھائی لا کر دیتا پھر بھی پسند نہیں کرتا، لیکن دینا پڑا کیوں لایا ہوں بھائی، لیکن پسند نہیں کرتا ہے. اور جو پسند کرتا ہے کون سی بیوی کو؟ اپنے کاموں پر نظر نہیں رکھتی. ارے میرا آدمی کتنی محنت کرتا معلوم، تمہارے کو کتنا رش رہتا معلوم، اس میں بھی جارا بیچارہ، دھوپ گرمی بارش کچھ بھی نہیں دیکھتا. رے بابا نہیں، بہت میرا خیال رکھ رہا ہے بابا. جدھر جا رہی ایسا بولتی جا رہی، ایسا بولتی جا رہی، آئے سر پہ بٹھا کے رکھے بھائی. ایسی بیوی سب نہیں، لوگ سوچ رہے عادت ایسی بیوی ملتی کہاں؟ ملتی خیالوں میں. اللہ میرے پیر فرماتے ہیں تو اچھا شوہر بن جا، وہ اچھی بیوی بن جائے گی. ابھی تمہاری کہانی نہیں کھینچا ہوں میں، سچ بتا. اللہ 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 اللہ، ایسا ہی ہمارا حال. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں فجر پڑھا، میں ظہر پڑھا، میں عصر پڑھا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ، جدھر بھی جا رہی یہی چرچا، معلوم میں نے کتنا خیرات کرا، معلوم میں نے کتنا خرچہ کرا. اللہ 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 کیا کر رہا ہے نا. اور سے پاک سرکار اللہ کے کاموں پر نظر رکھیں گے تبھی ولی بنے. اللہ اللہ تبھی ولی بنے. نہیں شیطان آ کر بولا، بھی سنے نا ہمارے بھائی سے، قادر مقرر سے، آئے عبد القادر جنگل میں اتنی محنت کر کے تم علم حاصل کرے اس لیے بچ گئے. کیا بولے؟ اللہ کے فضل نے بچایا. ہم ہوتے تو ارے تجھ پہچانا رہے میرے کو، نہیں تجھ پہچانا میرے کو. اللہ 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 اللہ، کیا بولا معلوم؟ اس مقام پر اچھے اچھوں کو گمراہ کیا میں نے، بے شک تمہارے اللہ نے تمہارے کو بچا لیا. ہائے 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 ہائے، صحیح ہے. بہرحال اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو 24,000 بار جو تم سانس لے رہے ہو، خدا کی قسم تم نہیں لے رہے ہو، اللہ دے رہا ہے. نہیں پیدا ہوئے جب سے دے رہا ہے. اللہ اللہ ابھی تک چل رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے میں لے رہا ہوں، یہ کیا میں لے رہا ہوں؟ تو روک کے بتا، لے کے مت بتا، روک کے بتا. نہیں روک سکتا، یہ ہے صاف بات. تو نہیں لے رہا، اللہ دے رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا، اور ایک بات سمجھ لو، ابھی ہم بیٹھے ہوئے، بولو الحمدللہ. بیٹھنا ہمارا کام ہے، ہم بیٹھے ہوئے الحمدللہ. ہم بیٹھے بیٹھے تھک جاتے، آیا نہیں؟ کچھ لوگ کیا ہو جاتا، کھڑے ہو جاتے، ارے بھائی تھک گیا ہوا. کچھ لوگ بولتے رہتے مولانا کب روکیں گے بیان، نہیں. اور مولانا بھی بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، تو روک رہے کیوں نہیں؟ ارے روکیں گے بھائی، چلو تو پہلے سمجھ جا بات کو، پھر ہم بھی روکیں گے انشاءاللہ. کھڑے کھڑے بھی تھک جاتے، سوئے سوئے بھی تھک جاتے ہیں. کچھ لوگ تو تھکنے کی وجہ سے اٹھتے، صبح میں سے نہیں اٹھ رہے، کام پہ جانا اس لیے نہیں اٹھ رہے. ایسے نواب لوگ ہیں، نہیں باپ کما کے رکھا ہوا ہے، کمانے کی ضرورت ہی نہیں. ارے اٹھا گئے، ارے تھک گیا، ارے سو جاؤ، ارے تھک گیا بھائی. سوئے سوئے بھی کیا ہو جاتے، تھک جاتے. سوئے سے کیوں تھکے؟ سونا ہمارا کام. بیٹھے بیٹھے کیوں تھکے؟ بیٹھنا بولو ہمارا کام. کھڑے کھڑے کیوں تھکے؟ ہمارا کام.
से सांस ले रहे आज तक नहीं थके, बचपन से सांस ले रहे आज तक नहीं थके। खुदा की कसम, ये आपका काम होता तो थके होते। आया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज तक नहीं थके। थकने का मूड भी नहीं। 70 साल 80 साल के हो गए, दाढ़ी भी पक गई मेरे जैसी, तो भी क्या बोलते हैं तो थकना नहीं मेरे को नहीं। अल्लाह 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 वो दराज फरमा। पता क्या चल रहा, सांस हम बोलो, ये मैं समझा रहा हूँ। आपको अगर लग रहा मैं गलत हूँ तो आप समझो। अगर बात सही है, अल्लाह 24,000 बार सांस दे रहा है, कम से कम दिन भर में 24 मरतबा सांस लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। अल्लाह तेरा एहसान है। मेरे बच्चे जो मेरे पास आज आ रहे हैं, तेरा एहसान ये सांस बाकी है। अगर ये सांस रुक गई, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। यही पानी पूरी और जो है आपका वड़ा पाव वाले की दुकान पे बर्तन धोना पड़ेगा। यतीमों का हाल यही होता है। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे। नहीं, आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जिंदा है, अल्लाह का फजल। जिंदा कैसे? अल्लाह सांस दे रहा है। और किस वजह से अल्लाह सांस दे रहा है वो बताओ ना। हाँ, बहुत मुत्तकी परहेजगार है हम, बहुत ज्यादा रात को उठ के नमाज पढ़ते, इसलिए सांस दे रहा है। बस आप उसके बंदे हैं, वाक़ा आप जैसे भी है। अरे तेरा बच्चा कितना काला है, क्या बोलता, जैसा भी मेरा है। नहीं, औरत क्या करती है वाला, हम अरे मेरा राजकुमार, मेरा चांद, अरे इतना काला कौन सा चांद है, अमावस का। उसको भी टीका लगाती है, मेरा चांद, उसको भी काजल लगा देगा। अम्मा अपने बच्चे को काजल का टीका लगा रही थी। नहीं, मैं बोला अम्मा आटा लगा देगा। नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बोल रही माँ, मेरा बच्चा ओए, उसको भी चुनरी। अल्लाह तुम्हारे से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। फरिश्ते बोल रहे हैं अल्लाह अज़ाब दे देंगे इसको। अल्लाह फरमा रहा है ये मेरा बंदा है। आए हाय नहीं, हाँ आप अल्लाह के, अल्लाह आपका है। अल्लाह 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 अल्लाह, बात समझ में आई। एक बंदा गुनाह करा, गुनाह हो गया, गुनाह करा, गुनाह हो गया, उससे उसको रोना आया, नदामत हो गई। सही ना, एक नमाजी के पास आया मसला पूछने के लिए। मैं बताया ना, दाढ़ी आ गई तो लोग मौलाना मौलाना बोलना शुरू कर देते, तो ठीक है, मौलाना लोग बोलते हैं, ये भी मौलाना अपने आप को समझना शुरू कर लेते हैं। अब मौलाना बनने के लिए हमारे ही मसाजिद के इमाम साहब ये सब कितनी मेहनत करते हैं, घर को छोड़ के जामिया में जाते हैं, पढ़ते हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। कोई भी दाढ़ी रखे लोग मौलाना बोलते, वो भी अपने आप को मौलाना समझना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ये था, सही ना, नमाज का पाबंद था। तो उसके पास वो गुनहगार बंदा रोते रोते आया। मैं गुनहगार हूँ, बस्ती के, वो भी जानता गुनहगार है, नशा करता है, क्या क्या करता है। वाकई बोला मैं गुनहगार हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? अब ये अपने कामों पर नजर रखा था, अपने आप को नेकोकार समझ रहा था, उसका घमंड था इसने बोला चल, तू इतना गंदा, इतना गुनहगार, तेरी तौबा कहाँ से कबूल होगी? जन्नत में तेरे लिए जगह ही है, चल कैसे? अल्लाह अल्लाह, हदीस तीवा में ये वाक़या भगा दिया, धक्के मार के निकाल भाग इधर से। अल्लाह जलाल का, अल्लाह फरिश्तों को फरमा रहा, कौन है? मेरा बंदा जो तौबा करने आया है। क्या बोला अल्लाह? बोलो, मेरा बंदा जो तौबा करने आया, ये बोल रहा है मैं तौबा कबूल नहीं करूंगा, मैं उसको जन्नत नहीं दूंगा। क्या मैंने इसके हाथ में जन्नत की चाबी दिया बांटने के लिए? हाँ, क्या मैंने इसको दिया जन्नत का इख्तियार? कौन है ये बोलने वाला? ऐ फरिश्तों गवाह, मैं इसकी तौबा कबूल करके इसको जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह, मेरा बंदा। और ये जो नमाज का घमंड किया और ये बोला
اللہ تیرے کو جنت نہیں دے گا، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اس کو کبھی جنت میں نہیں ڈالوں گا۔ کس کو؟ گھمنڈ کر، نماز پر گھمنڈ کر، گنہگار کو برا بول دیا۔ صحیح آیا تھا توبہ کرنے کے لیے، اے توبہ کو بولے جلد، اللہ اللہ صرف نماز پڑھ کے اپنی نماز کو دیکھ رہا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم گندے ہیں لیکن اللہ میرا ہے، نہیں اللہ تمہارا ہے۔ کیا کرو؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اپنے اللہ سے بات کرو۔ 24,000 بار دن رات ملا کر سانس دے رہا ہے اللہ اللہ اللہ، صحیح ہے، تو کم سے کم 24 مرتبہ دن میں تو احساس کرو اے اللہ تیرا احسان ہے، تو سانس یا خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت یہ ہے، جھوپڑی میں بھی رکھا ہے نا، سانس دے رہا ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تم سمجھ رہے اللہ تم کو دنیا نہیں دیا، لیکن خدا کی قسم تم خود تمہاری بیوی کی یہ دنیا ہو، اپنے بچوں کے لیے تم خود کیا ہو؟ دنیا ہو۔ اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بیوی کو پوچھو کیا چاہیے، کیا بولتی معلوم؟ میرا سواغ سلامت رہے، ہے اسی سے اس کی عزت ہے دنیا۔ تم ابھی تک رو رہے ہو اللہ میرے کو دنیا نہیں دیا، اور بیوی کیا بول رہی ہے؟ تم ہی میری دنیا ہو۔ بچے کیا بول رہے؟ تم ہی میری دنیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی نعمت ہے دنیا ہے۔ یہ نعمت کا احساس ہم کب کریں گے میاں؟ اللہ والے یہ احساس ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں میاں۔ کون ہے اللہ؟ سانس دے رہا ہے۔ کون ہے اللہ؟ تجھ کو بھوک دے رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بتاؤ کون سے میڈیکل اسٹور میں بھوک ملتی ہے، کون سے ہوٹل میں بھوک ملتی ہے؟ کھانا بہت جگہ مل جاتا ہے، بھوک کون سے دکان میں ملتی ہے؟ ارے بولو نہیں، اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے میاں۔ اور بھوک اگر وہ روک دیا، بریانی بھی سامنے آ گئی نا، مزہ نہیں آئے گا اس کا، اس کی خوشبو سونگھ کر بھی الٹی جیسا ہو جائے گا۔ ارے الٹی ہو رہی بھائی، ہٹا اس کو، اٹھاؤ۔ جب بھی بھوکنے لگتی اس وقت کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں کچھ مزہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ کھانے کی خوشبو بھی اگر آئے تو ہمارے کو کراہیت ہوتی ہے، ایسا لگتا الٹی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ۔ اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے ارے کیا خوشبو آ رہی، کوئی تو بھی سکی مچھی تل رہا ہے، او تیری ناک پر قربان یار، نہیں ہاں 100 میٹر دور میں سکی مچھی تل رہا، تو یہاں پہ خوشبو لے رہا اور منہ میں پانی بھی آ رہا۔ ہائے ہائے قربان جاؤ، اللہ نے بھوک دیا، بولو جوان۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ۔ بھوک جب لگتی ہے نا، چٹنی روٹی کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک مزدور آدمی، اب باتوں کو میں روک رہا ہوں، ایک مزدور آدمی مزدوری کر کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا، سامنے اس کو بنگلہ نظر آیا، نہیں ہاتھ میں چٹنی روٹی ہے، بنگلے کو دیکھ کر رو رہا ہے، اے اللہ کیا دیا تم نے؟ نہیں خالی چٹنی روٹی دیا۔ وہ بنگلہ جس کا ہے وہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے جو جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور یہ رو رہا ہے، بنگلے والا رو رہا ہے، صحیح نا؟ تو اس کا دوست پوچھا ارے کیوں رو رہا ہے تو؟ بولے میں بنگلے میں رہتا ہوں، صحیح نا، ساری چیزیں میرے پاس، بھوک نہیں ہے۔ وہ دیکھو کیسا چھاؤ میں بیٹھ کے چٹنی روٹی مزے سے کھا رہا، کیا زندگی ہے یار۔ نہیں اللہ پورا بنگلہ لے کے مجھ کو وہ لذت دیتے چٹنی روٹی کھانے، ہائے ہائے ہائے۔ اور چٹنی روٹی کھانے والا کیا بول رہا ہے؟ اللہ بنگلہ نہیں دیا۔ میرے پیر کے پاس نہیں ایک عالم صاحب آئے، حضرت نہیں دعا کرو مال مل جائے، مال مجھے دعا کرو، اللہ والے نا دعا کرو۔ اب اللہ والوں کے پاس یہ مانگنے نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے میاں؟ نہیں ہاں جنت بھی ان سے لینا، دنیا بھی ان سے لینا ہے نا۔ حضرت دعا کیجئے مال مل جائے، حضرت قبلہ فرمائے ضرور دعا کروں گا، لیکن اگر مال مل گیا اور اللہ نے صحت لے لیا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ مال جب بھی آتا ہے نا صحت چلی جاتی ہے، اچھا سمجھنا، مال جب بھی آتا ہے صحت چلی جاتی ہے۔
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर माल आ गया और सेहत चली गई, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें आ गई, क्या करेगा ऐसा माल लेकर, बोल तू। अब बता क्या दूँ आपको। वालिम साहब के समझदार थे, बोले हजरत सेहत है बस है। नहीं, अल्लाह अल्लाह, हेल्थ इज, सेहत ही बहुत बड़ी नेमत है। चटनी रोटी खा के मजे में, पैसा लेने के बाद, पैसा रखने के बाद खा नहीं सकते तो फायदा क्या है। अल्लाह 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 है। आज अल्लाह का बड़ा फजल करम और एहसान है, बड़ा पाँव भी खाते हैं तो मजा आ जाता है अपने, वो भी मिर्ची के साथ ला रहे और छिला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते बोलते मेरे भी मुंह में पानी आ गया, सुनते सुनते आपके भी मुंह में पानी आ गया। ये सेहतमंद की अलामत है हमारा। अल्लाह, इसका शुक्र अदा करना है। खुदा की कसम, करोड़ों रुपए एक तरफ है, ये नेमत एक तरफ है। अल्लाह अल्लाह, ये लज्जत अल्लाह दे रहा है। भूख कौन दिया? हाँ, अल्लाह वाले फरमाते तुम खाने को नेमत समझते हो, अल्लाह वाले भूख को नेमत समझते हैं। मियाँ गौसे पाक सरकार, भूख, अरे भूख लगी, कैरी के कवले पत्ते भी तुम खाओ, देखो कितना हो रहा है। हम बहुत खाए बचपन में, अभी भी मौका मिल जाता है तो खा लेते हैं। सही में इमली के पत्ते, कैरी के पत्ते, आए थोड़ा नमक लगा के पत्ते भी खाए तो मजा आ जाता। भूख लगी है भाई, आए होए होए। नहीं, अल्लाह 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 बड़ा फजल करम और एहसान किया, बहुत सारी नेमत है। लाभ दूसरा फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता तू गिनना चाहेगा ना, मेरी नेमत को गिन नहीं सकेगा। आए आए आए, ये देखते हुए अल्लाह की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़े तो मजा आना। कौन है अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है अल्लाह? सांस दे रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह, इमाम साहब किरत करते, तुम्हारे को किरत नहीं करना, तुम इमाम के पीछे हम सब बनते हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आया नहीं? हाँ, ये सब सोच सकते। अरे चप्पल का सोचता भाई, उससे अच्छा ये है ना भाई। आया नमाज में चप्पल का ख्याल आता, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इसकी तो चप्पल बाहर रखा था, जल्दी जल्दी में चप्पल साथ में रख दिया, अलग अलग रखना था। बाहर के लोग आते, रोना वोना सब जो लोग रहते, या गाना बोलो या गाना साइन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चप्पल का ख्याल आ रहा, जूते का ख्याल आ रहा है। उससे बेहतर तो ये है ना कि अल्लाह वाह वाह, तू सांस दे रहा है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। इस शुक्र में रुकू करो, सजदा करो। अल्लाह तू भूख दे रहा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी सुकून देने वाली बीवी दिया, अच्छे बच्चे दिया, बच्चे को देखे तो ही थकान दूर हो जाती है। यही तो अल्लाह ने दिया हुआ है। ये खिलौने हमको कौन दिया? अरे बोलो, ये खिलौने हैं, ये खिलौने हमको कौन दिया? अरे बोलो, बच्चे को जब देखे, हाँ अल्लाह की याद आना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, खिलौना खेलने को दिया। देखो आप कितने भी थक कर आ गए, बच्चों को देखते ही, बेटे को बेटी को देख कर ही थकान उतर जाती है पूरी। है ये बच्चा गोद में मेरे को बाहर लेके जाओ, अरे बेटा मैं थक गया, नहीं बाहर लेके जाओ, और ही बाहर लेके चले जाते। अल्लाह, थकान ही दूर हो गई आपके। आए आए, ये नेमत भी कौन दिया हुआ है? अल्लाह ने दिया हुआ। कितना शुक्र अदा करना भाई उसका, है या नहीं? खैर वक्त में गुंजाइश नहीं है, गुजारिश है, ये नेमतों का एहसास रखना। ये सबसे आला नेमत है। गाड़ी बंगला सब अदना है, और जो गाड़ी बंगला आप देख रहे हैं ना, इसकी हकीकत क्या है मालूम? सब लोन पे है। और जितने भी अंदर बैठे हैं ना, आपको लग रहा क्या जिंदगी, वो सब टेंशन में है। अरे लोन भरना है भाई, कोई सामने खड़ा रहे, यार ये रिकवरी एजेंट तो नहीं है, अरे मुंडी छुपा रहे भाई, मुंडी छुपा। मैं रिकवरी करने आते मालूम है आप लोगों को? अरे बोलो, अगर लोन नहीं भरे ना, क्या करते? जगह पे उतार के गाड़ी लेके जाते हैं, जगह पे उतार के गाड़ी लेके जाते हैं। उठ उतर चल, अरे मेरे बीवी बच्चे उतर चल, नहीं 2-4 गाली भी दे देते बोनस में, और गाड़ी लेके जाते। आप बोले यार क्या गाड़ी, क्या जिंदगी, क्या मस्त जिंदगी है इसकी। हाँ, और वो अंदर जो बैठा ना एकदम टेंशन में, अरे इसकी तो सही ना, हम देखो क्या जिंदगी, अरे यही रिकवरी एजेंट लग रहा, बोल रहा नहीं, ये जो खड़ा है इरफान, यही रिकवरी एजेंट लग रहा, वो चुप जा काले पर्दे लगा दे रहा। हम तो यार क्या ऐसी गाड़ी चाहिए, अरे क्या चाहिए रे भाई। अल्लाह अल्लाह, एक आखिरी वाक्य सुनाता हूँ। एक बंदा था बनी इसराइल का, खाना आ गया है? अरे खाना आया? आ गया ना, ठीक है, ये वाक्य बोल के बात करो, पानी तो
सुन के देखो बिल्ली भी मजे से सो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही में वो एक बंदा बनी इसराइल का मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, दुआ कर रहा है अल्लाह खिजर से मिला, खिजर से मिला, खिजर अलैहिस्सलाम से मिला। खिजर अलैहिस्सलाम भी एक है, मालूम है ना, अल्लाह के वली नबी है, उलमाओं का इख्तिलाफ है उसमें। अय अल्लाह खिजर से मिला, खिजर से मिला। अल्लाह दुआ कबूल कर लिया। एक बार दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला, कौन? मैं खिजर अलैहिस्सलाम। क्यों याद कर रहा है, क्यों दुआ कर रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी दुआ करना अल्लाह से करो। खिजर खिजर क्यों बोल रहा है? वसीला नहीं, और अल्लाह भी खिजर से मिला गया। ये नहीं बोला अरे खिजर से मैं हूं ना, मेरे से बोलना। अच्छी बात, खिजर से मिला, खिजर से मिला दिया अल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह, वसीला पकड़ना गुनाह नहीं है। खिजर साहब बोले क्यों रे, क्या हुआ? वो हजरत जरा दुआ करो ना, मैं मालदार बनना चाहता हूँ। अच्छा 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 ठीक है, दुआ करते हैं। किसकी तरह मालदार बनना चाहता है? नहीं बस मालदार बनना चाहता हूँ। किसी को तो देखा होगा तभी तो ख्वाहिश जागती है रे भाई। हमारी बस्ती में एक बहुत बड़ा मालदार, क्या जिंदगी, बंगला, नौकर चाकर, हो वैसा मालदार बनना है। अच्छी बात है, मैं दुआ करता हूँ, लेकिन एक बार उससे पूछ लेते हैं अपन वो खुश है क्या? अरे अगर वो थोड़ी ना कुछ बोलेगा, हाँ मैं खुश हूँ, थोड़ी ना कोई बोलेगा। कोई भी दुकान वालों को पूछो धंधा कैसा, अरे अगर धंधा चले वाला है तो दुकान का कुछ चालू रखा है? अगर धंधा तो 2024 में था, 2025 में कुछ भी नहीं है। 2024 को भी मैं पूछा था धंधा कैसा है, कुछ भी नहीं। धंधा तो 2023 में था। अरे इसकी तो कभी तो शुक्र कर ले रहे बाबा। बहरहाल उसको पूछा गया, नहीं तो नहीं, वो मालदार को एक बार पूछ लेते हैं। अच्छी बात है, चलो उसके बाद दुआ करेंगे। मालदार के पास गए, दस्तक दिए, अंदर बिठाया। क्या हुआ? बोले मैं खिजर अलैहिस्सलाम हूँ, ये आपकी बस्ती में रहता है, ये आपके जैसी ज़िंदगी चाहता है, मालदार बनना चाहता है, आपकी जैसी ज़िंदगी चाहता है, दुआ करने बोल रहा है। क्या करूँ, दुआ करूँ मैं? वो आदमी रोने लगा। आप खिजर अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आज तक किसी को रात की बात नहीं बोला। अल्लाह मेरी जैसी ज़िंदगी दुश्मनों को भी ना दे। ये क्या मामला हो गया? सही ना, वो भी रो रो के बोल रहा, आप खिजर है अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं बोल रहा, वरना किसी को नहीं सुनाता मैं। अच्छी बात है, खुलकर थोड़ा बोलो, जरा इसको समझ में आ जाए। हदत ऐसा है कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक दिन वो बीमार हो गई, इतना इलाज करा तो ठीक ही नहीं हुई, और रोने लगी, मरने वाली है, रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ? सही में जरा आखिरी वक्त है, सुकून कर जरा। नहीं, रोने लगी। क्यों रही हो? तुम कितनी मोहब्बत करते मेरे से मैं जानती, लेकिन मेरे मरने की देर है, तुम दूसरी शादी कर लेंगे। अरे बाबा बाबा बाबा, सही में मैं नहीं करूँगा दूसरी शादी, मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मर्द लोग ज़्यादा दिन ऐसा नहीं रहता, औरत की मेरे को मालूम, तुम दूसरी शादी कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह, रो रही ये बोला यार क्या करूँ इसको दिलाने के लिए। उसको समझा, अरे नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ, तो भी समझने को तैयार नहीं। तो आखिर में क्या करा मालूम, अपना जो खास आजू रहता है ना, उसी को काट दिया। यानी मर्द होने का जो आजू है, हिस्सा है, उसी को काट दिया उसने। अब बोला कि देख अब मैं मर्द ही नहीं रहा, अब शादी कहाँ से करूँगा? अब जाके उसको सुकून मिला। वो शादी के काबिल ही नहीं रहा, कहाँ से शादी करेगा? अब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उसको सेहत दे दिया बीवी। अब बीवी थोड़े दिन में सेहत वाली हो गई। अब सेहत आ गई, सीधी सी बात है, ख्वाहिश है, जिस्म का तकाजा है, खाना पानी जैसी ख्वाहिश है, ऐसा जिस्म के तकाजे है, शहवत भी है, लेकिन आदमी तो काबिल ही नहीं है ना, किसी को बोल भी नहीं सकता। अब क्या कर रही ने, ख्वाहिश है, क्या करेगी? हाँ, नौकरों के साथ जाकर इसके सामने चली जा रही कमरे में। इन्हें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता। मैं नाम हो तो किसको जाके बोलेगा? अल्लाह अल्लाह, क्या बोल रहा हूँ, ये जो बच्चे घूम रहे ना, अब्बा अब्बा कर रहे ना, एक भी मेरा नहीं है। वो कालू का है, वो चिंटू का है, वो नौकर का है, वो मालिक का है, नहीं, वो जो झाड़ू मारता उसका है,
جب یہ ابا بولتے نا میرے کلیجے کو چھری چل جاتی، کمینے پیسہ بول رہا ہے ابا، لیکن کچھ بول بھی نہیں سکتا میں. اللہ اللہ اللہ، یہ طرح سلام فرما، اچھی بات ہے اچھی بات ہے، چل دعا کرتے ہیں اللہ کی. ارے نہیں 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 حضرت نہیں، مت دعا کرو تو نہیں. وہ زندگی اچھی ہے، میری بیوی بھی میری ہے، میرے بچے بھی میرے ہیں، یہ زندگی لے کر کیا کریں گے. اللہ اللہ، آپ کو جو دور سے زندگی نظر آتی ہے لوگوں کی وہ ایسی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. آپ اس کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں ایسی زندگی ہونا. اللہ نے ایسی زندگی نہیں دیا، اللہ نے جیسی زندگی دیا الحمدللہ. کیا بولو الحمدللہ. بات سمجھ میں آئی؟ خلاصۂ کلام نہیں، 24 مرتبہ کم سے کم اللہ کو یاد کریں گے. بولو ہمارے ایسی پڑھنا الحمدللہ. اے اللہ تو نے نیند دیا، نہیں خالی 2 رکعت 4 رکعت پڑھنا ہے فجر میں 2 کر کے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی سکون والی نیند دیا، طبیعت فریش ہو گئی. آہا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ایسی نماز پڑھو ترازو میں بھاری پڑ جائے گی. اللہ اللہ کام آ جائے گی انشاءاللہ. آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ. اللہ اللہ بولو انشاءاللہ. ابھی گناہوں سے توبہ کریں گے. بولو میرے ساتھ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. توبہ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعت سے، ارتداد سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ہم سب حاضرین کے اعلیٰ درجے پر مغفرت فرما. بولنے میں سننے میں بشری حیثیت سے جو بھی خطا نقصی شبی ہوں گی اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے محبوبین کے صدقے میں معاف فرما. بولنے والے کو سب سے پہلے سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. شیطان کو مسلط نہ فرما. نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب تیرے بندے ہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں اپنے غفلت سے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی کے صدقے تو اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. ہماری توبہ پر ہم کو استقامت عطا فرما. آئندہ زندگی تیرے ذاکرین شاکرین بندوں کے ساتھ ہی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہم کو دیندار بنا. ہماری اولادوں کو دیندار بنا. یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب کو سنت والجماعت کا مبلغ بنا. جو بھی سنے ہیں اس کو دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جو کوئی ہم میں پریشان حال ہے ہمارے پریشانیوں کو تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ تیرے ولی سے نسبت رکھتے ہیں. اے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. ہمیشہ بانٹنے والا بنا. تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا. قربانی کرنے والا بنا. نیاز کرنے والا بنا. زکوٰۃ بانٹتے رہنے کی توفیق عطا فرما. تیرے بندوں کی خدمات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک پروردگار یہاں جتنے بھی ہیں سب کو عمرہ کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے دلی آرزائیں کو پورا فرما. جو رزق کو لے کر پریشان ہے حلال رزق عطا فرما. حرام لقمے سے حفاظت فرما. اے اللہ پاک پروردگارہ ہمارے حالوں پر رحم فرما. ہمارے بچے بچیاں جو پڑھائی کر رہے ہیں امتحانات قریب ہے سب کو کامیابی عطا فرما. دونوں عالم کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. دونوں عالم کی عزتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے بچے کئی شادی کی عمر کو پہنچے ہیں اس میں سب کو دیندار خوبصورت دلہن عطا فرما. جن کے گھر میں آپس میں نا اتفاقیاں جھگڑے ہیں تمام نا اتفاقیوں کو ختم کر دے. جھگڑوں کو ختم کر دے. اے اللہ بھائی 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 بہن سب کو مل کر ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ گھر میں سکون عطا فرما، دل کو سکون عطا کر دے، بچوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ پورے بندے تیری محبت میں جمع ہوئے، تیرے ولی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے دین کی باتوں کو بہت ہی اچھے سے سنے ہیں پاک پروردگارا، ہم سب کی تو آج لاج رکھ لے پاک پروردگارا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی بیمار ہے ظاہر اور باطن کی کامل شفا عطا فرما۔ اے پاک پروردگارا ایسی محفلوں میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، ایسی محفل ہر جگہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً آج کی محفل جو بھی سجائے، جس بھی طریقے سے اس میں حصہ لیے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، سب کو اپنے شان کے موافق جزا عطا فرما۔ اے اللہ اس بارگاہ کی اور اس مسجد کی جو بھی خدمات کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما، اس کا آباد فرمانے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ بالخصوص یہاں بستی میں لونا والا میں جو بھی سنت و جماعت کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، سب کو ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ سنت و جماعت کو اے اللہ پیر سے اے اللہ وسعت عطا فرما، بول بالا عطا فرما۔ اے پاک پروردگارا تیرے تمام نیک بندوں کی نیک دعاؤں میں شامل حال فرما۔ ایسی محفل میں بار بار ہم کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ولی سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، کسی کو خالی نہ لوٹا، کسی کو محروم نہ لوٹا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ۔ السلام علیکم۔